ارے واہ، کورین فرائیڈ چکن کی ریسیپی آج ہمیں سیکھنے کو ملے گی سمرن سے. کچھ دیر بعد ہم چلیں گے اپنے کچن میں. ابھی ذرا آگے بڑھتے ہیں، اپنے ٹاپک پر جاتے ہیں. آج خیر رمضان میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے گھروں، محفلوں اور خاص طور پر ہمارے موبائل فونز کی سکرینز پر نمایاں نظر آتا ہے. تصاویر، سٹیٹس، لگژری دعوتیں، برانڈڈ کپڑے، مہنگی سجاوٹ اور سوشل میڈیا پر ہر لمحے کی نمود و نمائش. کیا ہم واقعی خوشیاں بانٹ رہے ہیں یا پھر ہم سادگی کی بجائے نمود و نمائش کا جو کلچر ہے اسے فروغ دے رہے ہیں؟ آج کل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو تقریب، ایک کوئی بھی ایونٹ ہے، اس کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ اخلاص نہیں ہے بلکہ کیمرے کی کوالٹی بن چکا ہے. کھانے کا ذائقہ کم اور ٹیبل کی ڈیکوریشن زیادہ اہم ہو گئی ہے. سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ وہی طرز زندگی ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی؟ اسلام ہمیں اعتدال اور سادگی کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوتیں تھیں سادہ مگر بابرکت ہوتی تھیں. اصل خوبصورتی خلوص میں تھی، دکھاوے میں نہیں. آج اگر ہماری تقریبات دوسروں کے لیے احساس کمتری اور مقابلے کا سبب بن جائیں تو کیا یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری کے خلاف نہیں ہے؟ کیا ہم سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو سادگی سکھا رہے ہیں یا پھر مقابلے بازی سکھا رہے ہیں؟ آج کی جو یہ نشست ہے اس میں ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ جو سماجی اور اسلامی پہلو ہیں اس حوالے سے ان کو ڈسکس کریں گے کہ نمائش اور اسراف کے اس رجحان سے بچا کیسا جائے اور کس طرح سے ہم سادگی کا جو کلچر ہے اس کو فروغ دے سکتے ہیں اور فخر اور سنت سمجھ کر اپنا سکتے ہیں. اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ اس ڈیجیٹل دنیا میں کیا کانٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں یا ہمیں کانٹینٹ جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے. بہت ضروری ہے یہ جاننا. اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو ٹریک پر کیسے رکھ سکتے ہیں، راہ راست پر کیسے رکھ سکتے ہیں. فہد صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور چونکہ ہم ان کی فٹنس کے بارے میں بھی ذکر کر رہے تھے تو فہد صاحب فٹنس کا بتائیے کیسے آپ نے بحال رکھی ہوئی، اور ساتھ اس کے یہ کہ یہ جو اسراف جو ہے صرف تصاویر میں، نمائش میں نہیں ہے بلکہ کھانے میں بھی اکثر ہمیں دکھائی دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس الاٹ. آئی تھنک فٹنس میں تو آپ ہمارے رول ماڈل ہیں. لانگ ڈسٹنس آپ رننگ کرتے ہیں تو آئی وش کہ آپ جیسی ہم رنر بن سکیں. بہرحال رمضان ایک بڑی زبردست اپرچونٹی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. کمنگ ٹو دا ٹاپک، دیکھیں یہ جو ٹاپک آپ نے آج کا لیا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے رول ماڈلز سے چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. اور رول ماڈلز اس دور میں بھی اور ہر دور میں بھی جو سب سے امپورٹنٹ رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے ریلیجس کلیرکس ہیں، ریلیجس کلرجی ہے. میرا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو تو میرا جو پہلا کانٹیکٹ ہے وہ علماء کرام سے ہے. علماء کرام جو ہیں ہمیں چیزیں سکھاتے ہیں. لیکن علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پروفیسر صاحب، ان کی اجازت سے میں دست ادب جوڑ کے آج کچھ تلخ باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہمارا جو وہ طبقہ ہے جس نے رول ماڈل بننا ہے، وہ رول ماڈل طبقہ بذات خود اس بیماری کا شکار ہو گیا. اکراس دا بورڈ پاکستان کے سب سے بڑے علماء جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ کا فقر درویشی، صدیق اکبر کا فقر درویشی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا ان کی سوشل میڈیا ٹیمز نہیں بن گئی؟ کیا ان کے سوشل میڈیا پیجز نہیں بن گئے؟ محرم الحرام آتا ہے تو امام حسین کے ذکر کو نہیں بیچتے. ربیع الاول آتا ہے تو میلاد النبی کے نام پر جو فیسٹیولز ہو رہے ہیں کیا اس میں دکھاوا نہیں ہے؟ کیا رمضان المبارک آن اٹس اون جو ایک اسپرچول مومنٹ تھا، کانٹمپلیشن کا مومنٹ تھا، کیا اس کو میں نے مارکیٹ کا، کیپٹلزم کا فیسٹیول نہیں بنا دیا؟ جن لوگوں نے مجھے لیڈ کرنا تھا وہ تو خود لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو خود لائکس کے دھندے میں ہے، وہ تو خود ٹک ٹاکرز بن گئے ہیں. میں خود I believe and I love the Sufi saints of subcontinent. بڑی کنٹریبیوشن ہے. مگر ہماری خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شیخ اجویر کے نام پر، معین الدین چشتی اجمیری کے نام پر، بابا فرید کے نام پر، لال شہباز قلندر کے نام پر، ان ہستیوں کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے سو کالڈ ایئرز ہیں، جو ان کے سو کالڈ سجادہ نشین ہیں، گدی نشین ہیں، جو ان کے ایئرز ہیں، ان کے ورثاء ہیں، کیا کوئی فقر درویشی ادھر نظر آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دکھاوا تھا نا، پریٹینس، اس کو شرک خفی کہا تھا. یہ وہ شرک ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اندھیری رات ہو
اور وہ ایک اندھیری رات میں کالا پتھر ہو اور اس پر ایک چونٹا ہو, جس طرح وہ چونٹا چلتا ہے اور تمہیں اس کی آواز نہیں آتی, تو تم بظاہر دین پر چل رہے ہوگے, لیکن یہ جو پریٹینس کی دعوت ہے, یہ جو پریٹینس کا دکھاوا, پریٹینس کی عبادت ہے, it is like that and it will crush and contaminate your sincerity and devotion. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ across the board, ابھی نوید جب نعت پڑھتے ہیں نا تو یہ دل کے تار ہلا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دل سے پڑھے ہوتے ہیں. لیکن اب ہم نے نعت کو بیچا ہے, نعت بک رہی ہے, نعوذ باللہ, ایسا ہو رہا ہے. someone has to call them out. ہم نعت کے نام کے اوپر سنگنگ کانسرٹس کر رہے ہیں, امام علی مقام کے نام کے اوپر ہم کرائنگ کانسرٹس کر رہے ہیں, ہم رمضان کے نام پر کیپٹلزم کے کانسرٹس کر رہے ہیں. جب وہ لوگ جنہوں نے رول ماڈل بننا تھا, نہ وہ ابو بکر صدیق کے فالوور, نہ فاروق اعظم کے, نہ عثمان غنی کے, نہ مولا مرتضیٰ کے, نہ امام حسن امام حسین کے, تو جین زی کو تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یار لائکس چھوڑ دو, جین زی کو تو نہیں کہہ سکتے ٹک ٹاک چھوڑ دو. جین زی تو ایک وہ چیز ہے نا, وہ تو اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے جو اس نے دیکھا ہے. آئی تھنک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اوپر والے تبدیل ہوں گے تو پھر فالوورز بھی تبدیل ہوں گے. اوپر والوں کی تبدیلی کے لیے پروفیسر صاحب کوئی حل بتائیں گے. ناصر صاحب, آپ کو بھی یہی لگتا ہے, جو ہم سب کو لگتا ہے, کہ ہم نے اپنی عبادات کو, اپنے خوشی کے جو ایونٹس ہیں انہیں مقابلے بازی میں اب تبدیل کر دیا, اور ہم کہیں نہ کہیں اپنی خوشی کو دکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, اپنی استطاعت سے بھی زیادہ, تاکہ دکھاوا کر سکیں اور دوسروں کو بھی امپریس کر سکیں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. میں شاہ جی صاحب کی ساری باتوں کی تائید کرتے ہوئے یہ ادباً احتراماً عرض کروں گا کہ ہمارے علماء رول ماڈل نہیں ہیں. جو رول ماڈل ہیں ان کے تو ہم نام ہی نہیں لے سکتے. رول ماڈل کاش کہ یہ علماء ہوتے, ہمارے مسجدوں کے امام. قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. یہ مسجد کے نمازوں کے امام ہیں. ہمارے اصل امام ہمارے حکمران ہیں, اشرافیہ ہے. جب وہ ہر چیز میں دکھاوا اور ہر چیز میں اپنے آپ کا بڑھاوا جب شروع ہو جاتا ہے تو قوم اکثر وہ لوگ الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. جس طرح کے حکمران ہوں گے. ویسے یہ بات اچھی ہے, میں آپ کے اس مضمون کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ اوپر سے تو فرق پڑنے والا نہیں. جو شاہ جی نے بات کی نا, فرمایا کہ اوپر سے فرق پڑے, اوپر سے نہیں پڑنا تو اوپر والوں کو تو فرق بھی نہیں پڑتا. نہ اوپر سے فرق پڑتا ہے نہ اوپر والوں کو فرق پڑتا ہے. وہ تو اربوں میں, کروڑوں میں. نیچے جو عوام ہے ان کو چاہیے کہ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی آسان کریں. یہ آپ کا مضمون جو آج آپ نے شروع کیا, نہ کسی پیر کو دیکھیں, نہ کسی مولانے کو دیکھیں, نہ ان لوگوں کو جو ایک جگہ, یہ سارا ایک ہیوز اور ہیو ناٹ 2 ہی گروپ ہیں اس ملک میں. یا ہیوز ہیں یا ہیو ناٹس ہیں. ہیو ناٹس کو نہیں چاہیے کہ اپنے منہ پر تھپڑ مار کے اپنا منہ اس طرح لال کریں جس طرح ان لوگوں کا کسی اور چیز سے لال ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سادگی اختیار کرنے کے لیے اللہ, اس کے رسول اور خلافت راشدہ کو معیار بنائیں. حضور صفوت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی, میرے آقا نے دونوں جہانوں کے مالک ہیں. رسول اللہ چاہیں تو دنیا کے آقا نے ارشاد فرمایا, یہ جو احد پہاڑ ہے اگر میں اس کو چاہوں اور کہوں تو یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حکمرانی پیش کی گئی تشت میں رکھ کے, حضور نے چاہا, آقا فرماتے ہیں کہ مجھے جب بادشاہت پیش کی گئی میں نے اس کی طرف دیکھا, لیکن مجھے یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کی دعا. انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے روا نہ ہو. آقا نے فرمایا اگر میں حکمرانی لے لیتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہیں تھی رہنی, میری حکمرانی آگے نکل جاتی. حضور نے فقر اختیار کیا, میرے آقا نے فقر کو پسند کیا, فقر کو اختیار کیا اور فقیروں اور مسکینوں میں رہنے کو پسند کیا. اور دعا فرمائی اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. تو ہمیں اپنے احوال کے مطابق رسول اللہ کو رول ماڈل بنا کے اور خلفائے راشدین کو رول ماڈل بنا کے چلیں گے تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. بے شک. نواز صاحب آپ سے بھی ذکر کریں گے اس کا, اور جاننا چاہیں گے کہ جن لیجنڈز کے ساتھ آپ نے کام کیا وہ کس طرح سے عزت و انکساری کے ساتھ اپنا رمضان گزارا کرتے تھے, لیکن اس بریک کے بعد.